आज व्यू 360 में पीटीआई का लॉन्ग मार्च, सियासी अदम इस्तेहकाम किस तरह खत्म होगा। मिलिए कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश धमाके में एक चीनी शहरी की जान बचाने वाले स्काउट से। पैनिक नहीं हुआ था उस टाइम पे मैं, क्योंकि जब धमाका हुआ था उसी टाइम मेरे जहन में था कि यार पहुंचो वहाँ, जल्दी से पहुंचो, देखो क्या हुआ है, कोई चोट लगी होगी किसी को। और अमेरिका में इसकाते हमल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी दुनिया पर किस तरह असरअंदाज होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 में मैं हूं आज आपके साथ मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आज इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 पास कर दिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को रोकने और साथ ही आम इंतखाबात में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को ख़त्म कर दिया गया है। ये बिल कल सेनेट में भेजा जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक ये तरामीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत में की गई थी। आज कौमी असम्बली में नैब से मुतल्लिक क़वानीन में भी तरामीम की गई। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अली फुरकान से, जो इस्लामाबाद से स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, पहले तो नैब के क़वानीन में जो तरामीम हुई हैं उनके बारे में बताइए, और ये भी कि नैब के तरीक़ाकार पर जो एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं माजी में, क्या इन तरामीम से उनका सद्देबाब मुमकिन होगा? जी, बुनियादी तौर पे जो नैब की तरामीम की गई है उसमें कुछ तरामीम तो वो हैं जो कि नैब के चेयरमैन के तकर्रर के हवाले से हैं, जो कि गुज़श्ता हुकूमत करके गई थी, उनको ख़त्म किया गया है। और उसकी जो तरीक़ाकार था जो कि गुज़श्ता हुकूमत ने की थी तरमीम, कि अगर नैब के चेयरमैन के तकर्रर में ताख़ीर होती है और उस वक्त तक जो मौजूदा चेयरमैन नैब है वही कायम मकाम चेयरमैन के तौर के ऊपर काम करेंगे, इसको ख़त्म कर दिया गया है और डिप्टी चेयरमैन को कायम मकाम चेयरमैन बना दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी तरामीम की गई हैं जिनके ऊपर एतराज़ात माजी में किए जाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर 90 दिन का रिमांड और जो ज़मानत का ना होना। इसके अलावा शवाहिद जो है वो उनकी तहकीकात से पहले ही गिरफ्तारी, इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो कदगन लगाई गई है। ये भी कहा गया है कि नैब जो है वो किसी भी जो कि पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जो इदारे हैं, उनकी फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। इसके साथ काबीना के जो अरकान हैं, चाहे वफाकी हैं, सूबाई हैं, उनके फैसले जिसमें उनका माली फ़ायदा नहीं है वो भी उनके दायरा अख्तियार में जो है वो नहीं आएंगे। तो ये जो है वो एतराज़ात माजी में भी होते रहे हैं बहुत ज़्यादा, खास तौर पर सियासी जमातों की तरफ से, कि ये सियासी तौर पे सियासी जो है वो इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहे। तो उन्हीं को हमें एक कोशिश नज़र आती है कि उनका अजाला इससे हो पाए। अली, पीटीआई ने मज़ीद 6 दिन की मोहलत दी है हुकूमत को कि वो नए इंतखाबात का ऐलान करे और असम्बलियाँ तहलील करे। ये मोहलत जब ख़त्म हो जाएगी तो पीटीआई क्या करेगी और हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? बज़ाहिर तो ये लगता है कि हुकूमत अपने एजेंडे पर कायम है, जो इस्लाहात उन्हें करनी थी, तादी हुकूमत वो इस्लाहात कर रही है। जी, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया तो उससे उन्होंने ये वाज़े करने की कोशिश की कि इंतखाबात की तारीख जो है वो पार्लिमान और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तय करेंगी, और इस हवाले से वो उन्हें डिक्टेट नहीं किया जा सकता। इसका ऐलान किया है और इसी की हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ पार्लिमान के अंदर इस्लाहात जो है वो की जा रही हैं, जो कि हुकूमत का ये कहना था कि हम इस्लाहात किए बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जो पीटीआई का जो अगला मार्च या धरना है जो कि 6 दिन का इमरान खान ने ऐलान किया है, उस हवाले से अगर हम देखें, ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जो है वो गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से भी वाज़े जो है वो फैसला तफसीली तौर पे अभी नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा जी अली, शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है, और जैसे आपने कहा कि हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और अपोजिशन भी बहुत से केसेस को लेकर अदालतों में है, और आने वाले वक्त में चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया अली फुरकान। और इसी बारे में अब मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्काइप के ज़रिए ही केटो इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तज्ज़ियाकार सहर खान। सहर, आपने हमारे रिपोर्टर अली की गुफ्तगू भी सुनी। आपके ख़्याल में अगर हुकूमत अपोजिशन की बात को फ़ौरी मान कर इंतखाबात करवा देने चाहिए क्या हुकूमत को, या फिर हुकूमत का ये कहना ठीक है कि हुजूम ये फ़ैसला नहीं करेगा कि इंतखाबात कब होंगे? तो आपको ऐसी सूरत में हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि 6 दिन के बाद पीटीआई ने एक और लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दे दिया है? जी बिल्कुल, बात ही कि पाकिस्तान की जो अभी फ़िलहाल अनस्टेबल हालात हैं
وہ آئی تھنک بہت انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اندرونی مسائل کیا ہیں. ایک تو الیکشنز ہونا ضروری ہیں، آئی تھنک اس بات پہ عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو پروٹیسٹ اور جو لانگ مارچ بھی ہو رہی ہے یہ بھی ایک طرح کی ضروری چیز ہے، کیونکہ پاکستانیوں کا یہ جیسے آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا، اور پاکستان میں ایک بہت لانگ ہسٹری رہی ہے پروٹیسٹ کی. بے نظیر بھٹو، نواز شریف دونوں جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیے، لائرز موومنٹ ہوا، سب کچھ ہوا. تو آئی تھنک یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس طرح کے پروٹیسٹ کرنا لازمی ہے، اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ کتنی انوالوڈ ہے پالیٹکس میں. اب جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، میرے خیال میں جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن آف کورس یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کیا چاہتے ہیں اور پھر عمران خان کیا چاہتے ہیں. سحر، اکثر تجزیہ کار جو کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے جلسوں سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک پاپولر لیڈر ہیں. اگر مارچ کے ذریعے پی ٹی آئی یہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی مقبولیت برقرار رہ سکے گی، اور کیا انتخابات میں ان کی کارکردگی اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اینڈ آئی تھنک کہ جو عمران خان ہے وہ بیسکلی ان کا پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ پارٹی ہوگی. عمران خان آف کورس ان کی بہت بڑی بیس ہے. یہ اس بات کی ان کو تکلیف ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جیسے ووٹ نہیں کرنے دیا ہے، وہ ابھی نیشنل اسمبلی میں جو لا پاس ہوا ہے تو اس سے ان کو تھوڑا سا آئی تھنک جیسے دھچکا پڑے گا. بٹ فار دا موسٹ پارٹ آئی تھنک ان ریلیز سے واضح ہے کہ عمران خان ہیں پاپولر لیڈر، اور ہمیشہ سے ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان کا پاکستان کا یوتھ کا ووٹ ہمیشہ رہا ہے. لیکن مسئلہ عمران خان کا یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے زیادہ کام نہیں کیا، اور اب شہباز شریف کے بھی یہی چیلنجز ہو رہے ہیں. تو بے شک ریلیز عمران خان کرتے جائیں، لیکن آئی تھنک جب وہ دوبارہ اگر انہوں نے الیکشن جیتا اور وہ آفس میں گئے تو آئی تھنک جو شکایت پہلے ہوتی تھی وہ پھر اور بھی رہے گی. آپ درست کریے کہ اکانومی ہی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے کہ آئی ایم ایف پیٹرول اور بجلی پہ سے سبسڈیز ہٹوانا چاہتی ہے اور پیٹرول کی سبسڈیز کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ $90 کروڑ کی قسط جاری کر دیں گے. تو ایسی صورت میں ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دوسری طرف ملک کی معیشت ایک ابتر صورتحال میں ہے، تو عوام کے لیے تو حالات اچھے نہیں ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عوام کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، عام آدمی بیسکلی پس رہا ہے سیاست کی وجہ سے اور اکانومی کی وجہ سے. جہاں تک یہ سبسڈیز کی بات ہے، دیکھیے سبسڈائز عمران خان نے بے شک کیا، اور تھوڑا سا وہ اسٹیبلٹی وہ سبسڈیز لے کر آئیں، لیکن سبسڈیز جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے آئی ایم ایف نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے. ابھی شہباز شریف کی بھی گورنمنٹ آئی ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے امریکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کرنے. آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشنز سوچتے ہیں، وہ لانگ ٹرم ریفارمز کے بارے میں نہیں سوچتے، اور وہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ لانگ ٹرم ریفارمز ہونے کیسے چاہیے. جیسے پاکستان کی اکانومی کا ٹیکس ریونیو بڑھانا، ایسے کرنا کہ سبسڈیز کم ہوں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے بڑھے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں پاکستان کے لیے تاکہ اس کی اکانومی بڑھتی جائے اور اسٹیبل ہوتی جائے. اب پاکستان بھی آئی تھنک یہ 23rd آئی ایم ایف پروگرام ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ سارے حکومتوں کا، یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کا مسئلہ اکانومی رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے اس کے لیے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. جی تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. جی سحر، تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کو درپیش وہ معیشت ہے. سیاسی بے چینی کی وجہ بھی ایک کمزور معیشت ہی ہے. بہت شکریہ سحر، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کی صبح. بہت شکریہ. کراچی یونیورسٹی میں گزشتہ ماہ ہونے والے خودکش دھماکے میں یونیورسٹی کے ہی ایک طالب علم نے ایک زخمی چینی شہری کی جان بچائی. اس طالب علم کو، جس نے اسکاؤٹس کی تربیت حاصل کر رکھی تھی، حال ہی میں انعامات اور تعریفی اسناد دی گئیں. سدرہ ڈار اور خلیل احمد ہماری ملاقات کروا رہے ہیں اس اسکاؤٹ سے. پینک نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ میں، کیونکہ جب دھماکہ ہوا تھا اسی ٹائم میرے ذہن میں تھا کہ یار پہنچو وہاں، جلدی سے پہنچو، دیکھو کیا ہوا ہے، کوئی چوٹ لگی ہوگی کسی کو، کیا ہے یہ وہ. تو مائنڈ ہی یہ بنا کے گیا تھا وہاں پر کہ ریسکیو کرنا ہے، سیف کرنا ہے. فوراً گاڑی کی طرف گیا تو وہاں پر وہ چائنیز جو تھے وہ اس ٹائم وہاں پر تھے، اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی، اینکل فریکچر تھا. جو فرسٹ ایڈ ٹریننگز ہمیں کرواتے ہیں، میں نے کی بھی ریڈ کراس پاکستان سے، تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں وغیرہ انہوں نے سکھائی تھی، ایگزامن کرنا ہے سب چیزیں. تو میں نے وہ ایگزامن کر لی تھی سچویشن کیا پر ہے.
تو وہاں اس طرح کی سچویشن میں نا عموماً دوسرا بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے. اب وہ پھر سلنڈر پھٹ سکتا ہے, CNG پہ اگر گاڑی ہے, پیٹرول کی ٹینکی پھٹ جاتی ہے. تو اس کو چائنیز کو وہاں سے تھوڑا سا ہم نے شفٹ کیا تھوڑا سا آگے. میرے پاس وائٹ کلر کی بینڈیج تھی, رومال, وہ میں نے اس کے سر پر باندھی. اس کو میں نے سیدھا کر کے کھڑا کیا تاکہ اس کا خون زیادہ نہ بلڈ کے اوپر کو جائے. اس ٹائم ڈرائیور کی آواز آئی, وہ اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے نکلنا چاہ رہا ہوں. آگ لگ چکی تھی اس وقت شدید. گاڑی کے میں بھاگ کے قریب گیا کہ اس کو میں نکالوں, لیکن وہ ہیٹ اتنی قریب تھی وہ اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی. 15 منٹ کے بعد تقریباً ایمبولینس آئی ہے. تو وہ چائنیز کو جو ہے وہ چیئر پہ بٹھایا ہوا تھا ہم نے, اس کو ہم نے شفٹ کیا وہاں سے اسی طرح سے ایمبولینس میں, گارڈ کو ساتھ رکھا ہوا تھا. پھر فائر بریگیڈ آیا تقریباً کوئی 18 سے 20 منٹ کے بعد. فائر بریگیڈ نے آگے 1 سیکنڈ میں ہی آگ بجھا دی تھی, لیکن تب تک وہ اندر جو ہے وہ کوئلہ بن چکے تھے بالکل ہی. ہماری ٹریننگز میں ہمیں اس طرح کی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ پیشنٹس کس کنڈیشن میں پڑا ہے اسے کس کنڈیشن میں لے کر آنا ہے, اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. جس طرح میں وہاں موجود تھا مجھے پتہ تھا کیا کرنا ہے. نارملی بندے میں 6 لیٹر بلڈ ہوتا ہے, 1.5 لیٹر اس کا لاس ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے. اس کا جس طرح سے خون بہہ رہا تھا, 15 منٹ کے بعد ایمبولینس آئی ہے. تو ہاسپٹل جاتا بلڈ لاس ہو چکا تھا, پھر اس کا بلڈ میچ کرنا یہ وہ, اس پروسیس میں بھی اس کی جان جا سکتی تھی. تو اگر اسی طرح سے ہر ادارے کے اندر جو ہے سب بیسک فرسٹ ایڈ ٹریننگز لوگوں کو دی جائیں تو میرے خیال سے اس طرح کے واقعات کے بعد بہت ساری جانیں ہم بچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بنیادی تربیت کیسے ایسے واقعات میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے, جیسے کہ کراچی کے اس واقعے میں ہوئی. ہنگامی حالات جب بھی ہوتے ہیں یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں عام لوگ اکثر آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں جو کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر یوالڈی کے راب ایلیمنٹری اسکول میں منگل کے روز ہونے والی فائرنگ میں ہوا, جس کے نتیجے میں 19 بچے اور 2 اساتذہ ہلاک ہوئے. اس واقعے نے امریکہ میں ایک بار پھر گن کنٹرول اور امریکی سیاست میں گن لابی کے اثر و رسوخ کی بحث کو تازہ کر دیا ہے. صدر بائیڈن اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ اسلحے کی خرید سے متعلق قوانین کو سخت کیا جائے تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں مونا کاظم شاہ سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونا, کل امریکی سینٹ میں گن کنٹرول کے موضوع پر کافی بات ہوئی. اس بارے میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا موقف کیا پہلے جیسا ہی تھا یا اس میں کچھ تبدیلی متوقع ہے؟ جی عاطف, ایکچولی موقف جو ہے وہ خاصا ڈیوائیڈڈ تھا. جو ریپبلکن رہنما ہیں مچ میکونل, ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا سکننگ ایک ہوا ہے کہ انیسنٹ لائفز کا ضیاع ہوا ہے بلا کسی جواز کے, اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس صدمے میں جو ہے وہ بہت ہارٹ بروکن ہے. لیکن اس کے جواب میں جو ڈیموکریٹک ہیں, چک شومر جو ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ صرف الفاظ اب کافی نہیں ہیں, اور انہوں نے خاص کر مچ میکونل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ جمعرات کو, جو کہ آج ایک اور اجلاس ہے ہیئرنگ, کہ اس میں جو لیجسلیشن پیش ہوگا, جو امینڈمنٹس ہم چاہتے ہیں گن کنٹرول کے لیے لانا, کیا آپ اس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ اب باتوں کا وقت گزر گیا ہے. مئی کے مہینے میں میس شوٹنگ کا یہ دوسرا واقعہ تھا. گن کنٹرول یا گنز کے ذریعے ہونے والی ہلاکتوں کی بحث امریکہ میں اب کس سمت جاتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے, یہ کل جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں گریگ ایبٹ نے جو ہے وہ ایک خطاب کر رہے تھے اسی موضوع کے اوپر, اور جہاں پہ ان کے حریف جو ہیں بیٹو وہ پہنچے اور وہاں پہ خاصی گرما گرمی ہوئی ان دونوں کے بیچ, اور آخر میں بیٹو کو وہاں سے نکال دیا گیا. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی عاطف یہ اب بحث پہنچ گئی ہے. کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ سوال کیا کہ بیجنگ نے امریکہ پہ اعتراض کیا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں چائنا میں, تو اپنے اندر کے ڈومیسٹک ٹیررزم پہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور کیا یہ ایک ہپوکریسی نہیں؟ جی بالکل, یہ ایک ایسا سوال تھا جو یوزلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز میں ڈومیسٹک جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ سوالات نہیں ہوتے. بہت شکریہ مونا, آپ نے صبح ہمیں جوائن کیا کیپٹل ہل سے. تھینک یو عاطف. بیورو آف الکوہل, ٹبیکو, فائر آرمز اور ایکسپلوسیوز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 اشروں میں امریکہ میں گن پروڈکشن میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. رپورٹس کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں امریکہ میں ریکارڈ تعداد میں گنز خریدی گئی ہیں. گنز امریکی کلچر کا ایک اہم حصہ بھی ہیں اور حفاظت کے علاوہ انہیں شکار اور لوکل شوٹنگ رینجز پر نشانہ بازی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہماری رپورٹر عائزہ عرفان واشنگٹن کے قریب ایک گن شوٹنگ رینج پر گئیں جو ایک پاکستانی چلا رہے ہیں. امریکہ کے ہر شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شوٹنگ رینج ضرور مل جائے گی جہاں پر مقامی لوگ اپنا نشانہ بازی کا شوق پورا کرنے جاتے ہیں. میں بھی آج ایک ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں. میں اس وقت ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں موجود ہوں جہاں ایک پاکستانی نے اپنے فارم پر ایک گن شوٹنگ رینج بنا رکھی ہے. امریکن جو ہے وہ بہت زیادہ اسلحہ رکھتے ہیں.
لیگل بھی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ کا ریکارڈ دیکھ کے کہ آپ کا ریکارڈ صاف ہو, آپ نے کوئی کرائم نہ کیا ہو, آپ نے کوئی چوری ڈکیتی نہ کی, جیل میں نہ گئے ہوں, تو پھر آپ کو اسلحہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور جتنا چاہو مل جاتا ہے. امریکیوں میں گنز کا یہ شوق ایک نئی سرکاری رپورٹ کے اعداد و شمار میں بھی صاف نظر آتا ہے. بیورو آف الکوہول، ٹوبیکو، فائر آرمز اینڈ ایکسپلوسیوز کی اس رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 اشروں میں امریکہ میں گنز کی پروڈکشن میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. 2020 میں مقامی لائسنس یافتہ فیکٹریوں میں 1 کروڑ 30 لاکھ گنز بنائی گئیں. یہ تعداد سن 2000 میں بنائی جانے والی 39 لاکھ گنز سے 187% زیادہ ہے. امریکہ میں گوسٹ گنز یا گھریلو ساختہ گنز جن کا کوئی سیریل نمبر نہیں ہوتا، ان کی تعداد میں 2016 کے بعد سے 10 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے. مختلف رپورٹس کے مطابق پچھلے 3 سال میں گنز کے استعمال سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور انہی 3 سالوں میں امریکیوں نے ریکارڈ تعداد میں گنز خریدی. لیکن گنز رکھنا اور جمع کرنا ہمیشہ سے امریکی کلچر کا حصہ رہا ہے. لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. میں خود بھی اس اسپورٹس میں مطلب ہے کہ ہم پٹھان بچپن سے ہی ہم شکار شروع کرتے وہ سلنگ سے، غلیل سے، اور اس کے بعد ایئر گن اور اوپر. تو ہماری یہ خون میں شکار کرنا. یہ لوگ بھی شکار بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی شوق ہے. بھی میرے نیبر جو ہے سب کے پاس اسلحہ ہے، لیڈیز کے پاس بھی ہے. لیڈیز بھی یہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ شوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ایز اے فن یوز کرتے ہیں. گن خراب چیز نہیں ہے اگر انسان ٹھیک ہو. یہ لوڈ ہو گیا، یہ ریڈی ہے. ابھی سیدھا نہیں کھڑے ہوں گے، پکڑ کے نا تو تھوڑا سا اس کے اوپر آ جاتے ہیں. امریکیوں اور گنز کا رشتہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. جہاں ایک طرف گنز کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ 30 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 40 کروڑ گنز ہیں، وہیں 48% امریکی گن وائلنس کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں اور ان میں سے کئی اس کی خرید و فروخت اور استعمال کے قوانین میں سختی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ. اور اب بات ایک اور ایسے معاملے کی جو نہ صرف امریکہ بھر میں بلکہ امریکہ سے باہر بھی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. اگر امریکی سپریم کورٹ 1973 کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے جس کے تحت خواتین کو اسقاط حمل کی سہولت کا حق دیا گیا تھا، تو اس صورت میں امریکی خواتین کے لیے ابورشن کی سہولتوں تک رسائی بہت مشکل ہو جائے گی. وائس آف امریکہ نے 3 بر اعظموں میں وہاں کے سرگرم کارکنوں سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس فیصلے کا اثر ان کے ملکوں میں بھی نظر آئے گا. امریکی نوجوان اسقاط حمل کے حقوق کی بحث میں پورے جوش و جذبے سے شامل ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ جدوجہد ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن اب اس گروپ نے یہ مطالبہ کرنے کے لیے اپنے اسکول سے واک آؤٹ کیا کہ امریکی آئین کے تحت اسقاط حمل پرائیویسی کا حق ہے. یہ نہ صرف ان خواتین کو متاثر کرے گا جو اب حاملہ ہو رہی ہیں، بلکہ یہ مستقبل میں حاملہ ہونے والی خواتین پر اثر انداز ہونے والا ہے، اور اگر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ آنے والی تمام نسلوں پر اپنے اثرات مرتب کرے گا. ان نوجوانوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اسقاط حمل کی مذمت کرتے ہیں. یہ افراد سپریم کورٹ کی رائے پر مبنی مسودے کے لیک ہونے کے بعد پرجوش ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 1973 کے تاریخی فیصلے کو اب خطرے کا سامنا ہے، جس کے تحت اسقاط حمل کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی تھی. اگر یہ حتمی فیصلہ ہے تو پھر 50 ریاستیں فیصلہ کریں گی کہ اس صورت میں کس چیز کی اجازت ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسقاط حمل پر پابندی لگانے یا اسے سختی سے محدود کرنے کے خواہاں ہیں. امید ہے سپریم کورٹ درست فیصلہ کرے گی اور ہم اسقاط حمل کے معاملے کو دوبارہ ریاستوں کے سپرد کرنے میں کامیاب ہوں گے. پھر ہماری مقامی کمیونٹیز میں ابارشن کے مسئلے کو حل کرنے کا آغاز ہوگا. کیا دوسرے ممالک اس تبدیلی کی پیروی کر سکتے ہیں؟ دنیا اس کا بغور جائزہ لے رہی ہے. جب امریکہ اس طرح کے جرات مندانہ اور واضح حقوق مخالف اقدامات اٹھاتا ہے تو دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے خاص طور پر حقوق مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ صرف تولیدی حقوق اور اسقاط حمل کے حق کے بارے میں مخصوص نہیں ہے. امریکہ میں قائم تولیدی حقوق کے لیے کام کرنے والے مرکز کے مطابق عالمی سطح پر 90 کروڑ 70 لاکھ خواتین ایسے ممالک میں رہتی ہیں جو وسیع پیمانے پر اسقاط حمل کی اجازت دیتے ہیں. پھر بھی بچے پیدا کرنے کی عمر کی ضرورت مند ہر 5 میں سے 2 خواتین کو اسقاط حمل کی پابندیوں کا سامنا ہے. میکسیکو کی ہائی کورٹ نے گزشتہ سال فیصلہ سنایا تھا کہ اسقاط حمل جرم نہیں ہے، لیکن میکسیکو کی 32 ریاستوں میں سے صرف 8 نے اسے قانونی شکل دینے کے اقدامات کیے.
मैक्सिको में अस्कात हमल के हुकूक के हामियों का कहना है कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो एक इंतबाही अलामत है। अमेरिका हमें ये सिखा रहा है कि हमारे हुकूक को सियासी माहौल की तब्दीली के साथ हमेशा खतरे का सामना है। हकूक मुखालिफ ग्रोह खवातीन के हकूक तक रसाई को रोकने के लिए हमेशा हिकमत अमली बनाने की कोशिश करते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में तौलीदी हुकूक के हामी यूरोप में इस फैसले के असरात के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं, जहां अस्कात हमल की वसी पैमाने पर इजाज़त है। पोलैंड, माल्टा, लिechtenstein, एंडोरा और मोनाको यूरोप के 5 ममालिक हैं जहां अब भी अस्कात हमल के सख्त कवानीन मौजूद हैं। मेरा ख्याल ये है कि अस्कात हमल को सेहत की ज़रूरी देखभाल के तौर पर तस्लीम करने के हवाले से रुझान बहुत ज़्यादा मुस्बत रहेगा। अफ्रीका में सिर्फ चंद ममालिक दरख्वास्त पर अस्कात हमल की इजाज़त देते हैं। इनमें से एक जनूबी अफ्रीका है जिसने 1996 में अस्कात हमल को कानूनी हैसियत दी थी, लेकिन अमेरिका में किसी भी मुमकिना तब्दीली के साथ वहाँ तौलीदी हुकूक की मुखालफत बढ़ सकती है। हमारे कुछ मराकज़ के बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं और ख़वातीन को इन मराकज़ में जाने से मना करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में जिस हद तक तब्दीली आती है तो वही जनूबी अफ्रीका में लागू होता है, क्योंकि लोग इन तब्दीलियों को देखकर ज़्यादा जुर्रतमंद हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अस्कात हमल पर पाबंदी लगाने से इसको रोका नहीं जा सकता, और ये कि हर साल 23,000 ख़वातीन गैर महफूज अस्कात हमल के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों से मौत का शिकार हो जाती हैं। अस्कात हमल मुखालिफ उन ग्रोहों ने इस दलील को मुस्तरद किया है जिनसे हमने इंटरव्यू किए। वो चाहते हैं कि अमेरिका 49 साल पुराना हक वापस ले जिसे वो गैर अखलाकी समझते हैं। बेशतर लोगों को ये समझ नहीं कि अस्कात हमल से मुतालिक अमरीकी फैसलों के हकीकतन किस कदर दूरस्त नताइज मुरतब होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस तब्दीली के असरात पूरी दुनिया में मुरतब होंगे, क्योंकि जब हुकूमतें अपने कवानीन को तब्दील करने का रुझान रखती हैं तो वो अक्सर अमरीकी कानून का हवाला देती हैं। यहाँ सूरत हाल से समझौता करने का तरीका ये है कि खवातीन को हमल के दौरान रिहाइश, जरूरत के मुताबिक तिब्बी देखभाल, डिब्बे का दूध, लिबास और ये सब कुछ फराहम करके उनकी मदद की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्कात हमल के बारे में फैसले के वक्त का तयन गैर यकीनी है, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो इसके असरात अमरीकी साहिलों से बाहर दूर तक हो सकते हैं। वेरोनिका वाल्डेरा के साथ बहजे चलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इंसान की अपनी ज़मीन को छोड़कर खला में निकलने की कोशिशें कभी कामयाब होती हैं तो कभी किसी तकनीकी ख़राबी के बायस इनमें नाकामी या ताख़ीर का सामना भी होता है। आजकल इसी किस्म की सूरत हाल नासा के तारीख़ी स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के साथ भी पेश आ रही है। इस खराबी की वजह क्या है, बता रहे हैं अब्दुल अजीज़ खान इस रिपोर्ट में। मई की 18 तारीख को नासा के वॉयेजर 1 के अंदर अचानक एक ऐसी फनी खराबी पैदा हुई जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। वॉयेजर को 5 सितंबर 1977 को खला में रवाना किया गया ताकि ये हमारे निज़ाम शमसी से बाहर झांक सके। इसे खला में परवाज करते हुए 45 साल होने वाले हैं और निज़ाम शमसी में दूर दराज वाक़े सैयारों की तस्वीर और मुफस्सल मालूमात भी इसी से हासिल हुई हैं। वॉयेजर 1 निज़ामी शमसी की हुदूद पार कर चुका है और अब खला के उस हिस्से के बारे में मालूमात फराहम कर रहा है जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। आज तक कोई भी खलाई मिशन इससे आगे नहीं जा पाया। वॉयेजर के अंदर हाल ही में पैदा होने वाली फनी खराबी हैरानकुन तो जरूर थी, मगर नासा का कहना है कि इसकी उम्र अब 45 साल होने वाली है और इसे इतने तवील अरसे की परवाज के लिए तो बनाया ही नहीं गया था। मगर जब तक ये खला में सफर करता रहेगा, इसके जरिए भेजी जाने वाली मालूमात साइंसदानों की दिलचस्पी का मरकज रहेंगी। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान में और ख़त्ते में दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com हमारा चैनल है फेसबुक पर, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।